بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے شب بارات منانے کے 6 طریقے۔ سابقہ تفصیلات کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ 15 شعبان کی رات کے یہ مروجہ نام شب قدر یا شب بارات کتب تفسیر و حدیث میں نہیں پائے جاتے، اور اس رات کا جو ذکر آیا ہے وہ صرف نصف شعبان کی رات کے حوالے سے ہے، اور جہاں تک اس رات کو منانے کا تعلق ہے تو ہمارے یہاں اس کے 6 مختلف انداز اور طریقے مروج ہے۔ اس شام کو اچھے اور عمدہ کھانے یا حلوے مانڈے تیار کیے جاتے ہیں، اور انہیں خود تیار کرنے والے ہی مل بیٹھ کر مزے لے لے کر کھا جاتے ہیں۔ آتش بازی اور چراغاں کیا جاتا ہے، خوب گولہ بارود چلایا اور فضول خرچی کی جاتی ہے۔ بعض لوگ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کرتے اور خوب سجاتے ہیں، اور یہ سب اس عقیدہ کے پیش نظر کیا جاتا ہے کہ اس رات فوت شدگان کی روح واپس آتی ہے۔ بعض جگہوں پر لوگ اس رات خصوصی اہتمام کے ساتھ اور بعض اوقات اجتماعی شکل میں قبرستان کی زیارت اور دعا کے لیے جاتے ہیں۔ اس دن کا روزہ رکھا جاتا ہے، اس رات کو ذکر و عبادت کی جاتی ہے۔ پہلا طریقہ حلوے مانڈے پکانا اور کھانا۔ جہاں تک اس پہلے طریقے یعنی اچھے اور عمدہ کھانے حلوے مانڈے تیار کرنے اور کھانے کا تعلق ہے تو یہ اسلامی تہواروں کی علامت سمجھے جاتے ہیں، جبکہ نصف شعبان کی رات کو سرے سے اسلامی تہوار کہا ہی نہیں جا سکتا، اور اسے عیدین یا حج کی شکل دینا غلط ہے۔ اور اگر کوئی کہے کہ ہم تہوار سمجھ کر ایسا نہیں کرتے تو پھر یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اچھے کھانے پکانا کسی بھی دن جائز نہ ہو؟ اس سلسلہ میں یہی کہا جا سکتا ہے کہ بلا شبہ اسراف و تبذیر یعنی فضول خرچی کے ضمن میں نہ آنے والے کھانے تیار کرنے میں واقعی کوئی حرج نہیں، لیکن اگر یہ ہر روز یا اکثر ایام میں معمول ہو، اور اگر یہ صرف 15 شعبان کی شام کے ساتھ خاص کر دیا جائے تو معاملہ یقیناً مشکوک سا ہو جاتا ہے، اور مشکوک سے احتراز ہی مومن کی شان ہے۔ اب ہر شخص اپنے عمل کا جائزہ خود لے سکتا ہے کہ یہ حلوے تہوار سمجھ کر تیار کرتا ہے یا معمول کے مطابق ہی تیار کیے جاتے ہیں۔ ویسے بظاہر چرب لسانی سے چاہے کوئی کچھ بھی ثابت کرتا پھرے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ تہوار ہی شمار کیا جاتا ہے، اور بعض حلوہ خور مذہبی پیشواؤں نے یہ رسم اپنے مخصوص مفادات کے لیے جاری کی ہے، جو اگر اسی تہوار کے نظریے سے معمول بہ رہے تو پھر یہ ہرگز جائز نہیں ہے۔ اور ایسی رسوم کو جاری کرنے کے لیے بڑے عجیب و غریب ثبوت بھی دیے جاتے ہیں، اور اس رات کو حلوہ پکانا سنت قرار دیا جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنی کتاب ثبت بالسنہ کے صفحہ 214 پر فضائل شعبان کے ضمن میں لکھتے ہیں کہ یہ جو عوام میں مشہور ہے کہ اس رات سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تھے، اور اسی رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ تناول فرمایا تھا، یہ بالکل لغو اور بے اصل بات ہے، کیونکہ مورخین کا اتفاق ہے کہ غزوہ احد ماہ شوال 3 ہجری میں واقع ہوا تھا، نہ کہ شعبان میں، لہذا یہ عقیدہ رکھنا کہ آج حلوہ ہی واجب اور ضروری ہے بدعت ہے۔ بعض لوگ مسور اور چنے کی دال پکانے کا اہتمام کرتے ہیں، یہ بھی حلوہ کی طرح ہی ہے، بس صحیح بات یہ ہے کہ حسب معمول کھانا پکانا چاہیے اور اس رات کو تہوار نہیں بنانا چاہیے۔ معروف حنفی عالم علامہ عبدالحی لکھنوی رحمہ اللہ کا اس رات کے حلوے کے بارے میں فتویٰ ہے کہ اس کے متعلق کوئی نص نفی یا اثبات میں وارد نہیں،
لہذا حکم شرعی یہ ہے کہ اگر پابندی رسم ضروری سمجھے گا تو کراہت لازم ہوگی، ورنہ کوئی حرج نہیں۔ ایسے ہی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتضاء الصراط المستقیم میں فرمایا ہے، اور اسی 15 شعبان کی رات کو تہوار منانا، کھانے پکانا اور زیب و زینت کا اظہار کرنا بھی ہے، اور یہ سب بدعات کے قبیل سے ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہے۔ دوسرا طریقہ چراغاں و آتش بازی کرنا، دین کو کھیل تماشا بنانا۔ شب بارات کے منانے کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس رات بڑے زور و شور سے آتش بازی کی جاتی ہے، گولہ بارود چلایا جاتا ہے، پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، موم بتیاں اور شمع جلا کر چراغاں کیا جاتا ہے۔ اس کا آغاز اور اسباب آغاز حتیٰ کہ اس کے جانی و مالی نقصانات بالتفصیل جشن معراج کے ضمن میں ذکر ہو چکے ہیں، اور اس پر مستزاد یہ کہ آتش بازی کے ساتھ کسی دن یا تہوار منانے کا اسلام میں سرے سے کوئی تصور ہی نہیں، بلکہ شرعاً یہ افعال قبیح و مذموم ہے، کیونکہ ضرورت سے زیادہ کسی جگہ بھی روشنی کرنا اور لاتعداد شمع جلانا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ کھلا اسراف و تبذیر اور صریح فضول خرچی ہے، جسے اللہ نے قرآن کریم میں ممنوع قرار دیا ہے، اور ایسا کرنے والوں کو شیطان کے بائی کہا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بنی اسرائیل آیات 26-27 میں ارشاد الہی ہے، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا۔ اور بے جا فضول خرچی نہ کرو، بے شک بے جا مال اڑانے والے شیطان کے بائی دوست و تابع ہے، اور شیطان اپنے رب کا ناشکرا ہے۔ یہاں اسراف و تبذیر یا فضول خرچی کو ایک شیطانی فعل اور ایسا کرنے والوں کو شیطان کے بائی اور پیروکار کہا گیا ہے، کیونکہ جو شخص اپنے مالک حقیقی کے دیے ہوئے مال کو اس کی نافرمانی میں خرچ کرتا ہے، وہ شیطان ہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ حضرت محدث دہلوی رحمہ اللہ اپنے تفسیری حواشی موضوع القرآن میں فرماتے ہیں، یعنی مال بڑی نعمت ہے اللہ کی، جس سے خاطر جمع ہو عبادت میں اور درجے بڑھے بخشت میں، اس کو بے جا اڑانا ناشکری ہے۔ جس طرح تبذیر کی قباحت و ممانعت آئی ہے، ایسے ہی قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اسراف کی مذمت کی گئی ہے، جیسا کہ سورہ انعام آیت 141 میں ارشاد الہی ہے، وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ اور اپنے مال کو بے جا مت اڑاؤ، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ بے جا مال اڑانے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ سورہ اعراف کی آیت 31 میں فرمایا، کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ کھاؤ اور پیو اور اڑاؤ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اڑانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ سورہ فرقان آیت 67 میں مومنوں اور اللہ والوں کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے، وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ اور وہ لوگ بھی اللہ کے محبوب بندے ہیں جو خرچ کرتے وقت بیکار اپنا پیسہ نہیں اڑاتے اور نہ ہی تنگی کرتے ہیں کہ جائز ضرورت میں بھی نہ اڑائے، اور ان کے بیچ بیچ میں ان کا خرچ رہتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ تبذیر اور اسراف میں فرق ہے۔ حلال و جائز مقام پر حد اعتدال اور ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے، جبکہ حرام و ناجائز مقام پر خرچ کرنے کا نام تبذیر ہے، اور اس کے لیے قلیل و کثیر کی کوئی حد نہیں، بلکہ اگر ایک پیسہ بھی خرچ کرے گا تو حرام ہوگا، اور ایسا شخص شیطان کا بائی اور پیروکار ٹھہرے گا۔ علاوہ ازیں یہ آتش بازی و چراغاں دین حق کے ساتھ ایک صریح اور بونڈا مذاق ہے، اور دشمنان دین کی سازشی کارروائیوں کو عملی جامہ پہنا کر ان سے تعاون اور اپنے آپ کو فریب دینے کے مترادف ہے۔
اور اپنے دین کو لہو و لعب یا کھیل تماشا بنا دینا عذاب الہی کو آواز دینے والی بات ہے۔ قرآن کریم پڑھ کر دیکھے کہ پہلی قوموں میں سے جن اقوام نے اپنے دین کو تماشا بنایا ان کا کیا انجام ہوا اور انہیں کن کن عذابوں میں مبتلا کیا گیا۔ ہمیں ان قوموں کے انجام سے عبرت حاصل کرنی چاہیے ورنہ عذاب الہی کوئی دور نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں سورہ انعام آیات 70 میں ارشاد الہی ہے وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب عليم بما كانوا يكفرون۔ چھوڑ ان لوگوں کو جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی فریب میں مبتلا کیے ہوئے ہے، ہاں مگر یہ قرآن سنا کر نصیحت اور تنبیہ کرتے رہیں کہ کہیں کوئی شخص اپنے کرتوتوں کے وبال میں گرفتار نہ ہو جائے، اور اگر گرفتار بھی اس حال میں ہو کہ اللہ سے بچانے والا کوئی حامی و مددگار اور کوئی سفارشی اس کے لیے نہ ہو، اور اگر وہ ہر ممکن چیز بھی فدیہ میں دے کر چھوٹنا چاہے تو وہ بھی اس سے قبول نہ کی جائے، کیونکہ ایسے لوگ تو خود اپنی کمائی کے نتیجہ میں پکڑے جائیں گے۔ ان کو اپنے انکار حق کے معاوضہ میں کھولتا ہوا پینے کو پانی اور دردناک عذاب بھگتنے کو ملے گا۔ اور سورہ اعراف آیات 50 اور 51 میں ارشاد الہی ہے وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ۔ اور دوزخ کے لوگ جنت والوں کو پکاریں گے کہ کچھ تھوڑا سا پانی ہم پر ڈال دو، یا جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اسی میں سے کچھ پھینک دو۔ وہ جواب دیں گے کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں ان منکرین حق پر حرام کر دی ہے جنہوں نے اپنے دین کو کھیل اور تفریح بنا لیا ہے اور جنہیں دنیا کی زندگی نے فریب میں مبتلا کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آج ہم بھی انہیں اسی طرح بلا دیں گے جس طرح وہ اس دن کی ملاقات کو بھولے رہیں اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ ان آیات میں اقوام ماضی اور سابقہ کو جو وعیدیں سنائی گئی ہیں ہمیں ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور اپنے دین کو آتش بازی اور چراغاں وغیرہ سے کھیل تماشا نہیں بنا لینا چاہیے۔ تیسرا طریقہ گھروں کی صفائی اور پود شدگان کی روحوں کی آمد کا نظریہ۔ 15 شعبان کی رات کو منانے کا تیسرا مروجہ طریقہ یہ ہے کہ اس رات کے استقبال کے لیے گھروں کو صاف کیا جاتا ہے اور صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ سجاوٹ کی جاتی ہے، اور اس میں یہ عقیدہ کار فرما ہوتا ہے کہ پود شدگان کی روحیں واپس آتی ہے۔ اس سلسلہ میں پہلی بات تو یہ ہے کہ صفائی ستھرائی اپنے بدن کی ہو، لباس و پوشاک کی ہو یا گھر کی، یہ سب چیزیں اسلام میں مرغوب و محبوب ہیں، بلکہ اسلامی تعلیمات میں تو اسے جزو ایمان قرار دیا گیا ہے اور مختلف طریقوں سے اس کی ترغیب دلائی گئی ہے، حتیٰ کہ ایک صحیح حدیث شریف کا جزو اول تو زبان زد خاص و عام ہے جس میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے طہارت و پاکیزگی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اس حدیث کا اطلاق مسلمانوں کی پوری زندگی کے ہر ماہ و سال اور شب و روز پر ہوتا ہے، تو
تو پھر اس حکم کو صرف ایک رات کے ساتھ خاص کیوں کیا جائے، اور پھر جمعہ و عیدین کے دنوں میں اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص طہارت و پاکیزگی مطلوب تھی، تو اس کا الگ سے حکم موجود ہے، لیکن اس رات کے استقبال کے لیے اس فعل کی بطور خاص کوئی دلیل نہیں۔ ہاں، اگر مطلق حکم طہارت پر عمل پیرا ہونے کی مسلسل توفیق حاصل ہو تو حسب معمول اس رات میں بھی کوئی حرج نہیں، اور اگر تہوار سمجھ کر اور روحوں کی آمد کے عقیدہ سے ہو تو پھر جب یہ دونوں ہی چیزیں بے دلیلیں ہیں تو ہمارا یہ فعل بھی کسی تردید کا محتاج نہیں رہتا۔ 15 شعبان کی شام کو گھروں کی صفائی ستھرائی اور سجاوٹ کی تہ میں کار فرمان نظریہ کہ اس رات فوت شدگان کی روح واپس آتی ہے، یہ عقیدہ سراسر باطل ہے۔ قرآن و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ مرنے کے بعد کسی کی روح کا واپس آنا نہ شعبان کی اس رات میں ممکن ہے اور نہ کسی دوسرے دن میں۔ ہمارے بر صغیر کے معاشرے میں مخصوص حلوہ کھانے اور کھلانے کے شوقین بعض مذہبی پیشواؤں نے تو اپنے مخصوص مفادات کے لیے روحوں کی آمد و رفت کا باقاعدہ ایک چارٹ مہیا کر رکھا ہے، جس کے مطابق وہ عوام سے فوت شدگان کے نام پر کھاتے پیتے اور کپڑے کی شکل میں نذرانے وصول کرتے رہتے ہیں۔ ان حضرات کے مطابق تیجے یعنی تیسرے، ساتیں یعنی ساتویں اور 10ویں دن حتیٰ کہ میت کی روح 40 دن تک مسلسل اپنے گھر آتی رہتی ہے، اور پھر مومنین کی روحیں ہر ہفتہ میں ایک دن یعنی جمعرات کو اور ہر سال میں ایک رات یعنی شب بارات 15 شعبان کو آتی ہیں، اور ان کا ایک سالانہ ٹور شاید برسی کے دن ہوتا ہوگا۔ یہ نظریہ و عقیدہ اہل سنت کے متفقہ عقائد کی روح سے صحیح نہیں بلکہ باطل ہے، کیونکہ فوت شدگان برزخی زندگی سے وابستہ ہو جاتے ہیں اور عالم برزخ کا عالم دنیا سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اور کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ اس رات روحیں اپنی گھروں میں واپس آتی ہے، بلکہ قرآن کریم سورہ مؤمنون آیت 99 میں تو اس کی واضح تردید موجود ہے۔ بدعملی میں مبتلا لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ لوگ اپنے افعال سے باز نہ آئیں گے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہنا شروع کر دے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس دنیا میں واپس بھیج دے، امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا جسے چھوڑ آیا ہوں۔ ہرگز نہیں، یہ تو بس ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اب ان سب مرنے والوں کے پیچھے برزخ پردہ حائل ہے جو دوسری زندگی کے لیے اٹھائے جانے کے دن قیامت تک رہے گا۔ بعض لوگ 30ویں پارے کی سورہ القدر کی الفاظ تنزل الملائکۃ والروح فیہا سے دھوکہ کھاتے یا مغالطہ دیتے ہیں اور ان الفاظ کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس رات یعنی لیلۃ القدر میں فرشتے اور روحیں اترتی ہے، اور یہ باور کروانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس سے روحوں کا اترنا ہی مراد ہے، حالانکہ اول تو وہ مذکورہ رات سے مراد رمضان المبارک والی رات لیلۃ القدر ہے، نہ کہ شعبان والی۔ یہ کہ ان اور ایسے ہی دیگر الفاظ میں روح سے مراد فوت شدگان کی روحیں نہیں بلکہ روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام مراد ہے، اور پھر اسی ایک آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو روح سے تعبیر نہیں کیا گیا بلکہ قرآن کریم کے دیگر متعدد مقامات پر بھی انہیں روح الامین اور روح القدس کے نام سے ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ آیات 87 اور 253 میں روح القدس سے مراد جبرائیل ہے۔ یہ وحی الہی کا علم ہے، اور بعض کے نزدیک خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی روح پاک مراد ہے۔
جسے اللہ نے قدسی صفات بنایا تھا۔ پھر سورہ مائدہ آیت 110 میں بھی یہی بات مذکور ہے۔ سورہ نحل کی آیت 2 میں روح سے مراد روح نبوت یا علم وحی ہے، خود شدگان کی روح نہیں۔ سورہ نحل ہی کی آیت 102 میں روح القدس حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ سورہ شعراء آیت 193، سورہ معارج آیت 4 اور سورہ نبا آیت 38 میں روح الامین اور روح سے مراد بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ الغرض اوپر سے نیچے اترنے اور نیچے سے اوپر چڑھنے کے حوالے سے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی روح کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی مراد ہے، نہ کہ فوتشدگان کی روح ہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ شعبان کی شام کو روحوں کی آمد اور ان کے استقبال کی نیت سے جاڑ پونج، صفائی ستھرائی اور تزئین و سجاوٹ کرنا محض ایک خود ساختہ عقیدہ ہے جسے قرآن و سنت سے کوئی دلیل نصیب نہیں۔ لیکن اگر کوئی بلکہ عموماً لوگ روزانہ ہی صفائی کرتے ہیں، وہ حسب معمول ہی اس شام بھی کرتے ہیں، تو پھر کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایک مرغوب فعل ہے۔